السلام علیکم۔ جی جی وعلیکم السلام۔ غالب آپ وہ کھولیے گا ذرا جو عدت والی آیات ہیں اس سے لے کے پھر حلالہ پہ چلتے ہیں نا عدت والی آیات کس سورہ میں بتائیں ذرا مجھے۔ یار، سورہ طلاق میں ہوں گی میرے خیال میں، اور کس میں ہونی ہے؟ ایک سیکنڈ ٹھہریں میں ڈھونڈتا ہوں یار، کوئی مجھے بتا دو ادھر، میں ڈھونڈ رہا بقرہ ہوں۔ کی 234 نہیں ہے؟ ہاں میں دیکھ رہا ہوں ایک سیکنڈ۔ بقرہ کی 234 ہے۔ بقرہ تو کھلی ہوئی ہے پھر۔ ہاں جی، ہاں ٹھیک ہے، بالکل عدت والی آیت کھول دی میں نے، یہ آ سامنے گئی لے سورہ آئے، بقرہ سامنے کی آیت نمبر 334 234 ہے، 234۔ 234۔ تم میں سے جو لوگ عربی فوت ہو عربی جائیں، عربی کھولے، اور عربی کھولے نا، عربی کھولے۔ ہاں یہ دیکھیں آپ کے والذین سامنے آ گئی۔ یتوفون منکم، اور تم میں سے جو لوگ فوت ہو جائیں، وَيَذْكُرُونَ أَزْوَاجًا يَتَصَبَّرُونَ بِأَنفُسِهِنْ أَرْبَعَ عَشَرَ، وہ 4 مہینے اور 10 دن تک جو ہے نا وہ صبر کریں، مطلب اپنے آپ کو عدت میں رکھیں۔ جی اس کے بعد یہ وہ ہیں جن کے شوہر فوت ہو جائیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر عدت یہ والی فرض ہے۔ پھر جب عدت ختم کر لیں تو جو اچھائی کے ساتھ وہ اپنے لیے کر لیں، ان میں تم پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یار ایک اور آیت ہے جس میں دوسرا یہ ہے، یہ والی آیت نہیں ہے، یہ وہ والی آیت نہیں ہے، اچھا میں دیکھتا ہوں ایک سیکنڈ، یہ وہ والی آیت ہی نہیں ہے۔ میں دیکھتا ہوں، آپ اس کریں میں بات، آپ ویسے آیت کی بات کریں، اس آیت میں میں ڈھونڈ لوں گا جو آیت آپ کے ذہن میں ہے۔ اس میں کنڈیشنز بتائی گئی ہیں کہ جو شخص، جو عورت جو ہے جسے حیض آنا ختم ہو جائے اس کے اوپر اتنی فرض ہے، جس کو حیض آتا ہو اس کے لیے اتنی عدت ہے، وہ اور سورہ جس کو نساء ہے۔ ابھی حیض نہ آیا ہو اس کے لیے اتنی عدت ہے۔ تو میں بہن سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ایسی عورت جسے ابھی حیض آیا ہی نہیں تو اس کے لیے عدت کیسی ہوگی، اس کی شادی کیسے جائز ہو گئی میری بہن؟ اچھا، یہ آپ نئی، مجھے لگا اسی کانٹیکس میں اسی بات کو آگے بڑھا رہے ہیں، آپ نئی بات پوچھ رہے ہیں۔ نہیں، میں اسی کانٹیکسٹ میں آگے جاؤں گا جی کہ وہ پہلے شادی ہوگی تو پھر طلاق ہوگی نا، اور طلاق ہوگی تو پھر عدت ہوگی تو پھر دوبارہ شادی ہوگی یا حلالہ ہوگا نا، تو بات تو جی کنیکٹڈ ہے نا ساری۔ ایک تو ادھر 228 ہے اور دوسری جو ہے نا وہ سورہ طلاق کی 1 سے 4 ہے آپ مسجد۔ کہہ رہے ہیں کہ وہ بالغ نہیں ہوئی ہے، تو پھر کیا؟ یہ آگے سورہ یاسین طلاق، بھائی، یہ دیکھ لیں آپ، طلاق والی عورتیں اپنے آپ کو 3 حیض تک روکے رکھیں، انہیں حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہاں انہیں حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو یار پیدا یہ کیا نہیں ہو ہے۔ اسے چھپائیں۔ اگر انہیں اللہ تعالیٰ پر قیامت کے دن پر ایمان ہو، ان کے خاوند اس مدت میں انہیں لوٹا لینے کے پورے حقدار ہیں، اگر ان کا ارادہ اصلاح ہو۔ اور عورتوں کے بھی ویسے ہی حق ہیں جیسے ان پر مردوں میں ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے، اور اللہ تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے۔ یہ ایک تو یہ آیت ہے۔ عاصم بھائی آپ اس کو پوائنٹ کر رہے ہیں، ورنہ نہیں سورہ نہیں، یہ طلاق نہیں، کی، یہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے۔ سورہ طلاق کی آیتیں ہیں، وہ 65 نمبر کی 4 ہے، 1 سے 4 جو ہے نا وہ ہیں۔ اچھا یہ ہیں یا جی، ایھا پھر یہاں النبی، پہ ابھی تک اردو نہیں آیا نا یہاں پہ، ایک سیکنڈ اب آ گئی۔ اچھا اے تو نبی یہ جب تم سورہ اپنی بیوی کو طلاق کی طلاق دینا آیت نمبر چاہو، 4 ہے، یہ 4 ہے۔ تمہاری عورتیں تم سے حد سے نا امید ہو گئی ہیں، یہ والی آپ کہہ رہے تھے۔ ہاں، کہ جن عورتوں کو حیض آنا ختم ہو گیا ہو اور ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور جنہیں ابھی حیض آنا شروع ہی نہ ہوا ہو، جی ٹھیک ہے، مطلب وہ جی، ایسی عورتیں کون سی ہوتی ہیں جنہیں حیض نہیں آتا ابھی تک؟ جو ابھی بالغ نہیں ہوئی اور ان کی شادی ہو گئی ہے۔ ہاں ہاں، اس ہاں کا مطلب ہے اسلام ایک تو یہ کہہ رہا ہے کہ عورت کی نابالغ عمر میں بھی شادی ہو سکتی ہے، اور شادی نہیں ہو ہاں، سکتی اس کی پرانے طلاق بھی ہو زمانے میں سکتی۔ ہوتی تھی نہیں یار، پرانے زمانے۔ اس ابھی میں بھی ہوتی دیکھیں، ہے جی، پاکستان اور افغانستان میں تو اس بہت میں اس زیادہ میں ہوتی اس ہیں میں ابھی۔ ایک منٹ غالب، جی اوپر جی، عربی بولیں آپ کھولو، بولیں۔ عربی کھولیے۔ جی یہ یہ یہاں پہ جو سیگا ہے یہ پاسٹ کا نہیں ہے یا اس وقت کا نہیں ہے کہ جن کو، اے نبی جنہیں تمہارے زمانے میں طلاق ہو جائے، یا اے نبی جنہیں تمہارے زمانے میں حیض نہ آیا ہو، یہ مسلمانوں پر تا قیامت یہ ایک جو ہے وہ حد لگائی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں میں نابالغ بچیوں کی شادی ابھی بھی ہو سکتی ہے، ورنہ اچھا قرآن یہاں پہ بہت کلیئرلی کہہ دیتا کہ جی نابالغ بچیوں کی شادی نہیں کرنی نا۔ ٹھیک ہے، پھر آپ کا پوائنٹ کیا ہے؟ پوائنٹ میرا یہ ہے کہ اسلام ایک تو نابالغ بچیوں کی شادی کرنے کی اجازت دے رہا ہے،
آپ یہ سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ عورتوں کے حقوق کے خلاف ہے؟ ویسے تو جنرلی میرے سامنے ہمارے فیملیز میں ہو نہیں رہی اس وقت. نہیں اب میں یہ آپ کی مجھے فیملی کی اس بات کو ہی نہیں کر دیکھنا رہا. پڑے گا. میں ایک سیکنڈ نا، میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی بات کر رہا ہوں. جی آپ جی کی میں بھی فیملی یا اسی میری کے فیملی کی بارے بات ہی میں نہیں بول ہے. رہی ہوں. آپ اپنی فیملی کا نام بتائیے نا. وی آر ناٹ اوکے انٹرسٹڈ کہ جی آپ کی فیملی میں کیا ہو رہا ہے، یہ کیا نہیں ہو رہا. ہم تو وہ بات کر رہے ٹھیک ہیں ہے. جو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نا. تو اللہ تعالیٰ جی تو جی کہہ رہے جی ہیں کہ ان عورتوں کو جنہیں حیض نہ آتا ہو جی یا جن پر شک ہو، ان کی عدت 3 مہینے ہے، اور وہ جن کا ابھی تک حیض آیا ہی نہیں ہوا ہاں تو ان ان کی بھی بھی 3 عدت مہینے. بتا دی ہے. تو ہاں، سر آپ کا ان نام کی کیا عدت ہے؟ بتانے کا. میرا نام جی علامہ عاصم سعید. ہاں جی. عاصم صاحب، یہ نا میں ایک تو وہ نہیں ہوں نا، اسکالر نہیں ہوں. یہ آپ نے میرے سامنے ہاں رکھی ہے نا، میں اس پہ ہاں مجھے ٹائم دیں، میں ریسرچ کروں، کیونکہ ہر سچویشن کے حساب سے آیتیں نازل ہوئی ہیں. نہیں، ایسے یہ نہیں ہے کہ سچویشن کے حساب سے نہیں ہے. یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا حکم مسلمانوں جی پر جی تا ہے، قیامت بالکل ہے. فرض ہے. کیوں؟ ہاں اس کا بالکل ہے. مطلب ہے کہ ایسی پاسبلٹیز ابھی بھی ممکن ہیں کہ ایسی آ، بچیوں کی شادی کر دی جائے جنہیں ابھی تک حیض نہ آیا ہو. ٹھیک ہے، مجھے نہیں پتا. ممکن میں ہے. اس چیز پہ سینیریو کو ڈسکس کروں گی کسی سے، اور اس چیز کو دیکھوں گی کہ ایسی کون سی سچویشن ہوتی ہے. کیا وہ بچیاں یتیم ہو کون سی جاتی ہیں تو سچویشن؟ ان کو اپنی پناہ میں لینا مطلب پڑتا ہے؟ کیا ہو سکتا ہے؟ یتیم ہو یتیم جائیں ہو تو جائیں پھر تو پھر بھی نابالغ کیا ہے؟ بچی یتیم تو اس ہو کو جائیں تو پھر بھی نابالغ بچیوں کی شادی کر دینی چاہیے. ان سے یہ شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے اگر یتیم ہو جاتی ہیں؟ اس کی ساری تفسیروں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ جو لڑکیاں جو نابالغ ہیں، اور جو نابالغ ہیں، جو بچیاں ہیں، جیسے ہی ہاں وہ سیکشول میچورٹی ذرا سے بھی سائن ہوتا ہے تو حقیقت جو ہے عالم اسلام بنتے ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ اسی وقت ان کی شادی ہو سکتی ہے اگر وہ پریکوشس پیوبرٹی ہو، اگر 4 مہینے کی ہو، 4 سال کی ہوں، ان کی شادی کر سکتے ہیں. اس میں ان کی کنسنٹ کہاں ہے؟ یہ عورت کو باپ سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے شادی کرنی ہے تو باپ سے پوچھ لیں، وہ اجازت دے دیتا تو یو کین ہیو دا گرل ایز یور وائف. مومو، ہم اتنی ہاں تفصیل تو میں یہاں جاتے پہ ہی نہیں ہیں. شادی کے ہم کنسرٹ کی یہیں پہ بات رہ بھی رہے تو ہیں. نہیں ہے. اچھا جی. ہم شادی کی کانسنٹ کی بات ہی نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قرآن یہاں پہ کھلم کھلا کہہ رہا ہے کہ نابالغ بچیوں کی شادی کی جا سکتی ہے اور انہیں طلاق بھی دی جی جا سکتی ہے. بالکل. کیا آپ اسے غیر انسانی نہیں سمجھتی؟ میں یہی کہہ رہی ہوں کہ اس وقت میں اس چیز پہ کمنٹ نہیں کر سکتی. کل کو آپ اچھا کہیں گے چلے، کہ بھائی اس نے آپ یہ کہہ دیا. اور میں آپ اللہ کو تعالیٰ ویسے نا یہاں پہ ایک آپ سیکنڈ یار، ڈاکٹر ہیں. غالب ایک جی سیکنڈ جی نا. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. اور قرآن ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا تو ہے کوئی غور کرنے والا. تو قرآن جب قرآن کا لکھنے والا، یہ قرآن کا خالق یہ کہہ رہے کہ قرآن ہم نے آپ کے لیے آسان کر دیا تاکہ تم اس پہ غور و فکر کر سکو. جی تو بالکل آپ کو آسان کر دیا ہے. آسان کر دیا تو پھر آپ کو کسی سے پوچھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کس سے پوچھنے کی؟ آپ ابھی کہہ رہی نا آپ کانسلٹ کریں گے کسی سے. مجھے ہاں ہاں ہاں. کیونکہ عالم سے بیکاز پوچھیں آئی ایم جی. ناٹ اے اسکالر نا. تو کیا ہاں ہو تو گیا اگر میں نے آپ کو کہا کہ میں اس پہ کمنٹ نہیں کرنا چاہتی ہوں فی الحال؟ میری بہن قرآن کا خالق خود جی کہہ رہا ہے کہ قرآن ہم نے آپ کے لیے مسلمانوں تمہارے لیے آسان کر دیا. اتنا تم آسان ہے اس پر نا، آپ بھی اپروچ کر سکتے ہیں. دیکھیں ایگزیکٹلی. سو دیٹ از واٹ آئی جی ایم ٹیلنگ یو کہ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے تو آپ اسے جی پڑھ کے بتا دیں کہ آپ مان جائیں کہ اسلام جو ہے اس وہ میں سیدھا نابالغ سیدھا میں. لکھا ہوا ہے کہ ایک نابالغ لڑکی کی اگر شادی ہوئی ہے تو اس کی عدت اتنی ہے. ہاں، سمپل اس ورڈس. کا مطلب یہ ہے کہ ہاں نابالغ بچی کی شادی ہو سکتی ہے. ہاں اس کا مطلب ہے کہ اس ٹائم پہ کسی بچی کی ہوئی اس ہوگی ٹائم پہ شادی نہیں، جو اس کا اس ٹائم اس پہ ٹائم نہیں پہ تو ہوئی حضرت بہن. عائشہ کی ہوئی تھی. خیر ویسے اس ٹائم مطلب میری آیتیں بہن تبھی نازل ہوتی تھیں نہ جب نہ ایک نہ نہ سچویشن وہ آتی تھی. آپ آیتیں جو بھی پروف قرآن. کرنا چاہتے ہیں آپ کر لیں، کوئی آپ مسئلہ نہیں نہیں. مان رہی، اب آپ نہیں مان رہی نا. اب تو ڈھاک کے چلے 3 میں پارٹ مان ہی لوں کر رہی گی ہے جو نا. آپ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ میں مان اس پہ جائیں یہ کہ بولوں کہ اسلام میں ہو نابالغ سکتی ہے. بچیوں کی آپ مان جائیں کہ میرے اسلام میں سامنے نہیں نابالغ بچیوں کی. کروا رہا نا کوئی، اسی لیے میں نہیں مان رہی. آپ کے ہم سامنے تو فالو نہیں خدا کر بھی رہے نہیں اس آیا. چیز کو. آپ کے سامنے تو خدا بھی نہیں آیا. آپ نے گواہی خدا دی نے نا یہ اشہد ان تھوڑی لا کہا ہے الہ. کہ نابالغ آپ کے سے ہی سامنے اسی عمر. تو خدا نہیں آیا نا. آپ کے سامنے خدا آیا لیکن آپ نے گواہی دے دی اشہد ان لا الہ الا اللہ. نہ آپ میں نے نے دے رسول دی کو دیکھا. آپ نے بے رسول شک کو دیکھا. آپ نے گواہی دے دی کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ. آپ نے گواہی دے بے دی. شک تو ابھی آپ بے کہہ رہے ہیں شک. کہ یہ کیس آپ کے سامنے نہیں آیا اور قرآن کھلم کھلا کہہ رہے ہیں کہ نابالغ بچی کی شادی ہو سکتی ہے. تو اسے قرآن نے کیوں نہیں یہ مان رہی تھوڑی ہیں؟ کہا
کہ بچی ابھی بالغ نہیں ہوئی تو ہر اس چلیں آپ بچی کی ویسے شادی کر نازیہ صاحبہ ایک بات بتائیں، بچی ایسے تھوڑی کی لکھا ہے جو آپ شادی کی ایج میرے کیسے سے کچھ ڈیسائیڈ ہوتی ہے؟ بلوانا چاہ رہے ہیں. جی چلیں سر ٹھہریں تو جی صحیح. میں بلوانا آپ نہیں چاہ بتائیں رہا، میں تو آپ سے آصف بھائی قرآن ٹھہریں سیدھا سیدھا آصف پوچھ بھائی رہا ہوں. ٹھہریں، ذرا پوائنٹ کلیئر ہو جائے گا یہاں پہ. آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ایک بچی شادی کے لیے کب جو ہے ریڈی ہوتی ہے؟ جب وہ میچور ہو جائے، جب وہ بالغ ہو میچور جائے، کیسے ہوتی ہے؟ وہ میچور وہ کتنی ایج کیسے ہوتی ہے اس کی؟ جب مینارکی اسٹارٹ ہو، جب بالغ ہو جائے وہ نہیں 13 میچور ایئرس ہوتی پہ. کیسے ہے یہ بتائیں، نشان کیا ہے میچور ہونے کا؟ مینارکی از دا میڈیکل ٹرم فار ہاں تو بتا دیں، پیوبرٹی. سمجھا دیں، تھوڑا سمجھا دیں. مینارکی از دا میڈیکل ٹرم فار دا پیوبرٹی. اچھا، یعنی جب اسے مینسٹریشن حیض آ ہوگی جائے. اس میں، یس. اور آپ یہاں پہ سمجھتے تو ہیں کہ لکھا ہوا ہے کہ مینسٹریشن از اے کلیئر انڈیکیٹر کہ نہیں بچی غالب میچور ہو گئی وہ ہے؟ تو menstruation ہوگی. چلے ہم ان کی بات مان لیتے ہیں کہ جسے مینسس آ گیا ٹھہرے وہ ٹھہرے بچی آصف بالغ بھائی ہو سے گئی، بات وہ اور بالغ نکلتی ہو ہے نا. وہ بالغ ہو نہیں ٹھہر ہاں وہ بالغ ہو گئی. بولیں. لیکن یہاں پہ تو یہ لکھا ہوا ہے کہ جسے ابھی آنا ہی شروع نہیں ہوا، اس کی شادی ہو گئی ہو تو اس کی ہاں عدت 3 مہینے ہے. ابھی تو وہ میچور آپ کے کہنے کے مطابق بھی نہیں ہوئی. ہاں ہاں. تو کسی نے اس کا رسول پاک سے پوچھا ہوگا کہ ان عورتوں کے بارے میں کیا آپ کا حکم ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ان کے کن لیے عورتوں کیا کے بارے کریں میں؟ جن کی ان عمر کے جن کی یعنی سے رسول اللہ کے مینارکی سے سامنے، پہلے ہی شادیاں ہوئی ہیں. یعنی کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ ایک کنڈیشن آئی ایسے تھی، شخص کے کنڈیشن آئی ہوگی. ایک سن لیں آپ ایک ایسے شخص کے بارے میں کہہ رہی ہیں کہ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اس شخص کے سامنے ایک ایسا کیس آ رہا ہے جس میں نابالغ بچی کی شادی ہوئی اور اسے طلاق ہو گئی، اور آگے سے وہ بتا رہا ہے کہ اس کی عدت 3 مہینے، رادہ دین صحیح کہ کس الو کے پٹھے نے اس نابالغ بچی کی شادی کی. اگر وہ رحمت اس ٹائم پہ للعالمین ہوتا، کسی نے کی میری ہوگی، بات سنی، کسی نے کی اس ہوگی. ٹائم جی پہ کسی نے کی یا نہیں کی، میں اگر رحمت للعالمین ہوتا تو میں کہتا اس کتے کے بچے کو میرے سامنے لے کے آؤ جس نے اس ٹھیک نابالغ ہے. بچی سے شادی کی ہے، میں اسے درے لگاتا ہوں. اگر آپ اچھا رحمت العالمین ہوتے تو آپ خود کرتے نابالغ لڑکی سے شادی؟ اچھا تو آپ مطلب کیا کہہ رہے ہیں کہ میں اس بارے میں کیا کچھ ریئیکشن دوں؟ چلے میں تو محمد ویسے رسول آپ سے جو ایک بات پوچھ رہا تھا نا، وہ بات یہ ہے کہ جی وہ پہلی آپ بات کی تو وہ یہ ہے کہ کلیئر یہاں ہو گئی پہ سامنے. ہاں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ اسلام میں نابالغ بچیوں کی شادی کی اجازت ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اس بات سے اختلاف کر رہی ہیں. نہیں آپ کرنی. سمجھتی ہیں کہ میں یہ نابالغ اسی بچی کی لیے کہ شادی نہیں ہونی میں چاہیے؟ نے اس چیز پہ نا میں نے اس چیز کو ارے دیکھا ایسے بھائی زیادہ سننے نہیں دیں، ہے. ٹھیک ہے نا، اس پہ مجھے تھوڑی بتائیں بہت آپ ریسرچ کر سمجھتے ہیں کہ لیتے. نہیں، آپ ویسے چلیں ریسرچ تو آپ کیجیے میں ضرور، اپنے مگر مجھے مائنڈ تھوڑا سے سا سمجھتی بتائیں. ہوں نہیں ہونی چاہیے. ہاں اچھا نہیں ہونی چاہیے. چاہیے، مگر آپ کیوں سمجھتی ہیں کہ نہیں ہونی چاہیے؟ آپ ڈاکٹر ہیں نا، تھوڑا سا بتائیں. کیوں سمجھتی ہوں کہ نہیں ہونی چاہیے کہ اس ہاں ٹائم پہ تو ایگزیکٹلی. ان کی برین ڈیولپمنٹ بھی اتنی نہیں ہوتی. شادی تو ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک طرح کا کمٹمنٹ ہے اور ایک نئی فیملی سٹارٹ کرنے کا ایک ذریعہ ہے. مگر تو آپ پھر اس مجھے ایک ٹائم پہ بات اتنی بتائیں کہ میچورٹی نہیں ہوتی ہے. پہلے میں آپ کی بات سے اگری کرتا ہوں کہ میچورٹی نہیں ہوتی اور فزیکلی بھی میچور نہیں ہوتی، مینٹلی بھی میچور نہیں ہوتی. مگر جی مجھے آپ ایک بات بتائیں، قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں بھیجی جانے والی شریعت جو ہے وہ قیامت تک بائنڈنگ ہے. کوئی بالکل. یو این کا رول، کوئی میڈیکل سائنس، کوئی فتویٰ، ہاں کوئی چیز قرآن کو بدل نہیں سکتا اور قرآن کے احکامات کو نہیں بدل سکتا. یہاں پہ کلیئرلی یہ لکھا کہ پری مینسٹرل لڑکیوں کی شادی ہو سکتی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آج آپ نے جو اتنی دیر میڈیسن کی اسٹڈی کی، مجھے نہیں پتا آپ کی اسپیشلائزیشن کیا ہے، اگر آپ گائنوکالوجسٹ ہیں، آپ سمجھتی ہیں ان باتوں کو، تو آپ مجھے بتائیں کہ خدا جو ہے، ایک خدا جس نے خود عورت کو بنایا، وہ ایسا حکم دے بھی کیسے سکتا ہے؟ اور دے نہیں سکتا، اس نے روکا کیوں نہیں؟ ہاں اگر تو ایسا ہو رہا تھا زمانے جاہلیت میں ہو رہا تھا اور اسلام آ گیا، نور آ گیا، تو کسی اسلام کو کنڈیشن تو کے چاہیے. تحت ہوا ہوگا، میری بہن کسی کنڈیشن کے اسے تحت روک، ہوا ہوگا. ساتھ میں وہ کنڈیشن بتا آپ دیتا. ڈاکٹر ہیں نا، آپ مجھے بتا دیں ہاں ایسی میڈیکل کنڈیشن ساتھ میں کیسے رائز ہے؟ کنڈیشن قرآن کی تفسیر میں ہوتی ہے. میں آپ سے اسی لیے ٹائم مانگ رہی ہوں، قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے ایک، وہ دیکھوں گی. اچھا، جب چلیں رسول آپ اللہ دیکھیں تھے، ضرور اس کو. کہ جب وہ آیت نازل ہوئی تو کیا غالب تھا؟ ایک سیکنڈ. قرآن کی پہلی تفسیر کب لکھی گئی تھی میری بہن؟ سر مجھے نہیں پتا، اندازاً اندازہ لگائیں نا. کافی پرانے زمانے میں لکھی گئی ہوگی. قرآن نہیں، کے آنے قرآن کے کی بعد کتنی دیر بعد؟ مجھے ایگزیکٹلی نہیں پتا نہیں کتنے. تو اس سے پہلے لوگ کیا کرتے تھے؟ اس سے پہلے اس 100 آیت سال کا کیا بعد لکھی مطلب گئی تھا؟ ہوگی. اس سے پہلے 2 اس سال آیت کا بعد؟ کیا نہیں ٹھہرے ایسے بیٹھے رہیں.
नहीं मैं 2 मैं साल कह रही बाद हूँ आप कह रहे 100 साल बाद 50 साल बाद लिखी गई होगी 500 साल तकरीबन बाद मुझे नहीं 300 पता साल बाद 350 ठीक साल है बाद तफसीर ये जलालैन। बहुत अच्छी बात है आपको पता है मुझे नहीं पता ये चीज तो फिर ठीक है, तो वो इन 300 सालों में आप ये कह रही हाँ, हैं कि कुरान इतना मुबहम है, इतना कंफ्यूज्ड है कि लोगों को उसके समझने के लिए तफसीर की ज़रूरत है, हालांकि कुरान का खालिक खुद कह रहा है कि हमने कुरान को तुम्हारे लिए आसान कर दिया। या तो आप खालिक की बात को झुटला रही हैं कि तफसीर की ज़रूरत होती है कुरान के, वरना वो कुरान के लिए खालिक कह देता है कि हाँ भाई कुरान को पढ़ो, लेकिन साथ इसमें तफसीर जो 300 साल के बाद लिखी जाएगी वो भी पढ़नी है तुमने। खालिक ने तो ऐसे ऐसी कोई बात कैसे नहीं देखे की। ना अभी देखे ऐसे कैसे ना, फर्ज मैं नहीं करे, आपको फर्ज बता नहीं करे, फर्ज फुर्ज क्या कुछ नहीं करूं फिर करना मैंने। कैसे कैसे आपकी मुझे बात का आप जवाब बताएं कि उन 300 सालों में जब कोई तफसीर नहीं लिखी गई थी तब लोग क्या जी करते जी थे? तब लोग क्या करते थे मैं तब जिंदा होती हाँ, तो मैं देख लेती फिर आपको बता देती कि ये करते थे मैंने तो नहीं देखा ना मुझे पता है ऐसा आप सवाल पूछ रहे हैं अगर मुझसे आप इस बात पे सोचें तो सही ना कि जब आज आप तो तफसीर से रहनुमाई ले लेंगी, तो इस्लाम के आने के 250 साल बाद जब तफसीर नहीं थी तो तब लोग क्या करते थे? तो तब तो लोग आपको ज्यादातर फिर मैं जवाब नाबालिग पर लड़कियों से आपको शादियां रिप्लाई करते तो होंगे। नहीं आप जितना भी इस बात को उछालें लेकिन आपको तो जो सवाल का जवाब है मैं दे दूंगी ना तफसीर देख के फिर क्या चलें अच्छा टेंशन आप चलो आपको छोड़ो, तस्वीर देख के अच्छा जरूर चलिए छोड़ो, दें। अगर बेशक चले एक छोड़े उछालते रहें आसिफ बात भाई, एक और मैं और आप ना यार मोमो को एक जरा सेकंड भी रुक, मौका नहीं दे रहे। एक सेकंड रुकना यार, जरा मैं थोड़ा सा सूरह मोमिनून खोलो, 35 के 38 क्या सूरत नंबर है? खोल लेते हैं। हमने मोमो भी कुछ कहना चाह रही थी, उनकी नहीं नहीं, बात मोमो की की तरफ बात हो मैंने गए। नहीं सुनी। मोमो खातून है, उनकी अकल आधी होती है कुरान के मुताबिक। देखा देखा तोबा क्या तोबा बोला इन्होंने तोबा गालिब तोबा भाई तोबा तोबा। नोट द पॉइंट नहीं, प्लीज हाँ ये आसिम भाई फीमेल के अंदर का ड्राइवर पे कोई मुसलमान जो है वो भरोसा नहीं जिंदा करता करवा नहीं दिया नहीं, आपने दोबारा। मैंने फीमेल आपको ड्राइवर बताया पे कोई भरोसा नहीं करता डू यू नो दैट कि बिल्कुल हर किसी को पता बिल्कुल, है मैं कुरान कहता है, मैं अपनी तरफ से थोड़ी कह रहा कुरान हूँ। कहता है नहीं कि नहीं नहीं मेरी जो वकालत है वो विटनेस जो है मैं जब गवाही देती हूँ तो आती है, तो फिर एक सेकंड क्या कहा जा कुरान तो सकता गालिब, आपकी नजर में गलत है ना आपके कॉमन सेंस ने कितनी कह नहीं नहीं, नंबर दिया आए थे? पहले शुरू से जाओ ना, मैं अब लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।